یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 644. نت جل ہوے تاکو کارنا آوے پیر نے فرمایا بندے سوہی کماوے. نت جل ہوے تاکو کارنا آوے پیر نے فرمایا بندے سوہی کماوے. اللہ گن تیرا پیا گن تیرا مولا گن تیرا اگا گن بہت ہمیرا. سب گن بندے کے فضل کرو مورا سوامی فضل کرو مورا سوامی. اللہ گن تیرا صاحب گن تیرا یا شاید گن بہت ہمیرا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندار. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ گنان پیر صدر دین کا ہے، مگر یہ گنان کہا گیا پیر حسن کبیر دین کا. انہوں نے پیر صدر دین کے نام سے یہ گنان بنایا ہے. پیر حسن کبیر دین ماں باپ اپنے باپ کے نام سے یہ رپورٹ کرتے ہیں. نسیجل کا مطلب ہے اپنا ارادہ، آدمی کا خود کا خیال، اس کی خود کی بھاونا. اور یہ شبد سنسکرت کے نشچے سے نکلا. نشچے کہتے ہیں ڈسیژن کو، کوئی چیز کا فیصلہ کرنا. کہتے ہیں کہ اپنا خیال دھرم کے اندر تم لگاؤ، اس سے کوئی کام نہیں آئے گا. پیر نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے اوپر تم اگر محنت کرو گے تو کمانی ہوگی. انسان بہت گنہگار ہے اور خدا کی رحمت کے سوا آدمی کا کوئی چھٹکارا نہیں. مذہب اسماعیلی ہوئے یا کوئی صوفی مذہب ہوئے، گرو نانک کو ماننے والے سکھوں کا مذہب ہوئے، جیسس کرائسٹ کو ماننے والے کرسچن ہوئے، سناتن دھرم پر چلنے والے ہندو ہوئے، موسیٰ نبی کی شریعت پہ چلنے والے یہودی ہوئے، یا گوتم بدھ کو بھگوان کا اوتار سمجھنے والے بدھسٹ ہوئے. آپ دنیا کے کوئی بھی دھرم میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی دھرم کی آپ چوپڑی پڑھو، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ دھرم کے اندر گرو کا حکم ماننا چاہیے. اگر دھرم گرو کے حکم پرمانے نہیں چلے تو دھرم ایک کلب بن جاتا ہے. دھرم ایک ایسی سوسائٹی بن جاتی ہے کہ جس کے اندر میجورٹی ووٹ ڈالنے سے آدمی عمل کرے. دھرم ایسی دنیا کی رمت گمت کی یا کوئی پولیٹیکل سوسائٹی کے سنستھا نہیں کہ جس کے اندر ہمارا مت یا ہمارا منتویہ یا ہمارا خیال اور ہمارا وچار لیا جائے اور ہم کو میجورٹی ووٹ ملے تو اس کے اوپر سب لوگ فالو ہوئیں. دھرم ایسی چیز نہیں. دھرم جو ہے اپنے ارادے کو توڑ دینے کی بات ہے. دھرم کے سامنے اپنا نشچے، اپنا نسیجل، اپنا ارادہ، اپنا خیال، اپنا وچار، اپنا سوبھاؤ، اپنی عادت اس کے سامنے چرن میں ڈال دینے کی چیز ہے. مذہب کے اندر جس طرح مذہب ہم کو کہے اس طرح ہمیں چلنا ہے. ہم جس طرح مذہب کو چلانا چاہیں ایسا مذہب نہیں چل سکتا. دھرم کو دھرم کے حساب سے ہی سمجھے جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے
تو ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ مولا کے فرمانوں میں، قرآن پاک میں، رسول اللہ کی حدیثوں میں، ہمارے پیروں کے گنانوں میں یہ اپنے مذہب کی باتیں ہیں، لیکن پر مذہب کی چوپڑیوں میں بھی ہم کو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ تم کو جو تمہارا مرشد حکم کرے، کبھی وہ حکم تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو دینداروں اس پر تو بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، بھلے ہمیں اس کی سمجھ نہ بھی آوے، بھلے وہ چیز ہمارے درشٹی سے انوکول نہ بھی ہوئے، تکلیف والی ہوئے، مشکل والی ہوئے، مگر دھرم اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بھی دلیل کیے بغیر، کوئی بھی انکار آناکانی کیے بغیر عمل کریں، یہی مذہب ہے۔ امام نے ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ مرشد اگر تم کو دن کے وقت یہ بولے کہ ابھی رات مان لو تو تم اس وقت رات مان لو، اگر تم کو مرشد رات کے وقت کہے کہ اس وقت دن ہے تو مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم قبول کرو کہ اس وقت دن ہے۔ اگر تم کو مرشد کوئی کڑوی چیز دے اور کہے کہ اس کو میٹھی کر کے کھا جاؤ تو فرمایا کہ تم اس چیز کو میٹھی سمجھ کے ہی کھاؤ اور تمہیں اس کی کڑواس نہیں لگنی چاہیے۔ مرشد کے سامنے ہماری جب اس طرح کی بالکل اڈگ، کوئی بھی شنکا بغیر تابع داری جب ہو جائے تو ہمیں مذہب کے اندر سے وہ چیز پراپت ہوتی ہے کہ جو ہمارے وچار اور خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ مولا باپا نے جب یہ فرمان فرمایا کہ دن کے وقت اگر مرشد کہے کہ رات ہے اور رات کو کہے کہ دن ہے، اس فرمان کے نیچے ماں باپ نے فارسی بھاشا کا ایک شعر بولا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ مرشد اگر تم کو یہ کہے کہ شراب کے اندر اپنی چٹائی بھگو کے اس پر بیٹھ کے تم نماز پڑھو تو مرشد کے حکم میں شنکا مت کرنا۔ حافظ شیرازی کا فارسی بھاشا کا یہ شعر ہے۔ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید، بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید، کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہا۔ اگر تیرا مرشد تیرے کو یہ کہے کہ تو اپنا مصلی اس کو کہتے ہیں چھوٹا سا کارپیٹ، چھوٹی سی چٹائی کہ جس پہ بیٹھ کے نمازی نماز پڑھتے ہیں، اس کو بہت پوتر سمجھتے ہیں، اگر تیرا مرشد تمہیں یہ حکم کرے کہ اپنے مصلی کو شراب میں ڈبو کے اس کے اوپر بیٹھ کے تم نماز پڑھو تو نہ مت کرو، کارن کہ تیرا جو مرشد سمجھتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ مولا باپا نے یہ شعر پڑھا ہے حافظ کا، مطلب یہ ہے کہ مرشد کے سامنے ہمارا سر جھک جائے، مرشد کے سامنے ہمارا دل دے دیا جائے، مرشد کے سامنے ہماری مرضی سونپ دی جائے۔ مذہب کے اندر سب مرضی مرشد کی، جب تلک یہ بات نہیں بنے گی تب تلک مذہب نہیں بنے گا۔ میں آپ کو 1000 برس کی بات سناؤں، آج سے 1000 سال، 1000 برس پورے ہو چکے ہیں، اس کو 10-20 برس زیادہ ہو گئے ہیں۔ 1000 سال پہلے رے کے گام میں، ایران دیش میں ایک گام ہے رے، اس گام کے اندر ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس آدمی کا نام تھا جلال الدین رومی، جس کو مولانا روم کہتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے زمانے میں کتنا بڑا تھا، کتنا علم والا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لو کہ اگر مولانا رومی کسی راجا کے دربار میں چلا جائے تو راجا تخت سے نیچے اتر کے اس کا سواگت کرے، اس کا دبدبا، اس کی شان، اس کا علم اس زمانے کے اندر اور کسی کا نہیں تھا۔ جلال الدین رومی ایک سنی عالم تھے،
اس کے شاگرد بھی بڑے تھے، اور اس کے جو شاگرد تھے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے، شاگرد یعنی ششیہ، کہ ہم مولانا رومی سے سیکھے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کی آنر ملتی تھی. بہت بڑا علم والا شخص تھا، اس کارن سے آہستہ آہستہ علم کے اندر اترتا گیا. جب وہ اس درجے پر پہنچ گیا کہ خدا اس کو اپنا راستہ صحیح طور پہ، سچے طور پہ اس کو دکھا دے، تو ایک دن ایک بناؤ بنا. مولانا جلال الدین رومی اس وقت ان کی آسرے 40 برس کی عمر تھی. اپنے گھر کے باہر باغیچے کے اندر ایک چھوٹا سا تلاؤ تھا، اس کے کنارے کے اوپر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے بہت سے ان کے اسٹوڈنٹ ششیے بیٹھے تھے. ان کو علم گنان سکھا رہے تھے. بہت سی چوپڑیاں بھی پڑی تھیں. سکھ شانتی کا سمے تھا. 18 برس کا ایک چھوکرا، چھوٹی سی داڑھی، بڑی بڑی آنکھیں، کھمبے کے نیچے تلک لمبے لمبے بال، گرین کلر کا ایک لمبا جبہ پگ تلک پہنا، لال رنگ کا ادھر اس نے پٹا باندھا ہوا، ہاتھ میں ایک تسبیح، پاؤں میں چمپل، پتلا سا شریر، لمبا قد. اس طرح چلا آیا کہ جیسے جنگل کے اندر ایک سینگ جاتا ہے. آہستہ آہستہ سینگ کے طرح، جنگل کے اس راجا کی طرح پاؤں رکھتا رکھتا 18 برس کا یہ چھوکرا اس کے اندر آ گیا. بڑی بڑی تیز والی آنکھوں سے جب اس نے مولانا جلال الدین رومی کو دیکھا، جلال الدین رومی کھڑا ہو گیا. السلام علیک. اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام. بس بات چیت کچھ نہیں، زمین پہ بیٹھ گئے. یہ آنے والا چھوکرا کون تھا؟ حضرت شمس تبریز تھے. حضرت شمس تبریز ہمارے امام مولانا علاء الدین محمد کے چھوکرے تھے. ہماری ونشاوڑی میں اماموں کی جو لسٹ ہے اس کے اندر یہ نام آتا ہے مولانا علاء الدین محمد. ان کے بیٹے تھے، بڑے تیجسوی تھے. 18 برس کی چھوٹی جوان عمر کے اندر وہ بڑے پاورفل ہو گئے تھے عبادت بندگی کے راستے میں. ان کو امامت نہیں ملی، امامت ان کے دوسرے بھائی کے پاس چلی گئی. لیکن حضرت شمس تبریز کو لوگ شاہ شمس بھی کہتے ہیں. یہ جو شمس تبریز تھے، میں جو علاء الدین محمد امام کے بیٹے کی بات کرتا ہوں، یہ پیر شمس نہیں ہے. پیر شمس جو ملتان میں ہوئے، ان کا ٹائم بھی آسرے لگ بھگ وہی وقت تھا. لیکن حضرت شمس تبریز جوان تھے اس وقت، اور اس وقت پیر شمس جو تھے وہ بڑی عمر کے تھے. حضرت پیر شمس جو تھے، پیر شمس الدین بن صلاح الدین سبزواری، ان کے پتا کا نام صلاح الدین تھا، اور وہ بھی پیر کی پٹھیوں میں ہیں. پیر شمس کے پتا کا نام صلاح الدین تھا، اور حضرت شمس تبریز کے پتا کا نام ہمارے مولانا امام علاء الدین محمد تھا. وقت دونوں کا لگ بھگ ہے. لوگوں نے 2 دفعہ مسٹیک کی ہے کہ حضرت شمس تبریز کو پیر شمس جو ملتان میں ہوئے اور جنہوں نے یہ گنان کتھے، ان دونوں کو وہ ایک کج مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات برابر نہیں. حضرت شمس تبریز بیٹھ گئے. ان کا ہاؤ بھاؤ دیکھ کے جو مولانا رومی کے شاگرد بیٹھے تھے، ان کے اوپر بڑا اثر ہو رہا تھا. حضرت شمس بولے، مولانا روم کو کہتے ہیں تم اپنا کام کرو. اس نے پھر اپنا لیسن شروع کیا. جب وہ لیسن میں ایک دم تلین ہو گئے تو ایک چوپڑی اٹھائی، اس کو کھول کے دیکھا.
हाथ से लिखी हुई चौपड़ी, वो जमाने में प्रेस नहीं थे। एक एक चौपड़ी जीवन जितनी कीमती होती थी, और आलिम शख्स की नजर के अंदर चौपड़ी की वो कीमत है कि जो राजा की नजर में तखत की कीमत नहीं। चौपड़ियां राज से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि उनके अंदर इल्म जिनान होता है। मगर चौपड़ियां जिसमें सच्चा इल्म होवे, ये नावल और चक्रम जैसे पेपर की चौपड़ियों की बात नहीं करता मैं। चौपड़ी उठा के देखी, उसको रख दी, फिर दूसरी उठाई, वो भी रख दी। ऐसा सब चौपड़ियां ऊपर नीचे करे। मौलाना रूमी ने चौपड़ियां सिस्टम से रखी हुई थी, नंबर 1, 2, 3 उसने अपना हिसाब करके रखा हुआ था। उसके अंदर कोई निशानियां रखी थी। हजरत शम्स चौपड़ी उठावे, ऐसा ऐसा करके रख देवे, फेंक देवे। वो जो जिस अरेंजमेंट से रखी थी वो ऑर्डर बदल गया। मौलाना रूमी को जरा अच्छा नहीं लगा, और जो शागिर्द सामने बैठे थे उनको भी ठीक नहीं लगा। उनको जरा गुस्सा आ रहा था कि ये कौन है जो हमारे उस्ताद की, हमारे गुरु की ऐसी बेअदबी कर रहा है, और बड़ी नम्रता से बैठा है। मगर उसके अंदर ऐसी मासूमियत थी, यानी चेहरे के ऊपर, शम्स तबरेज के मुंह के ऊपर ऐसा भोलापन था कि जैसे कोई 6-8 महीने के बच्चे के ऊपर होता है। एक चौपड़ी उठाई, शम्स पूछते हैं रूमी को, इसमें क्या लिखा है? वो पहले से गुस्से तो हो रहा था, अंदर से बोला कुछ नहीं था। अब जो हजरत शम्स पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है, तो उसने चिढ़ के बोला, कुछ नहीं लिखा, रख दो। चौपड़ी रख दी। वो फिर लेसन में शुरू हो गया। जब बहुत तलीन हो गया, हजरत शम्स ने सारी चौपड़ियां उठाई, और जो तालाब था ना उसके किनारे पे तो बैठे थे, वो सब चौपड़ियां फेंक दी तालाब में। तालाब में जब चौपड़ियां फेंक दी तो आवाज आई, सब शागिर्द खड़े हो गए। सब लोगों को बड़ा गुस्सा आया। मौलाना रूमी भी बहुत गुस्से में आ गए। शम्स तबरेज हंसते थे, बिल्कुल छोटा बच्चा कैसे करे, ऐसा मस्ती कर रहे थे। मौलाना रूमी का चेहरा बदल गया। ये तुमने क्या किया? हंस पड़े। जल्दी से पानी में जाके हजरत शम्स ने चौपड़ियां निकाली और वापस रख दी। मौलाना रूमी ने देखा कि चौपड़ियां तो भीग गई होंगी, मगर जब चौपड़ियां उठावे तो एकदम सूखी चौपड़ियां, उसको पानी का बिल्कुल असर नहीं हुआ, जाने पानी में डाली ही नहीं। पानी में चौपड़ियां पड़े, कागज वो तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेवे, चूस लेवे, लेकिन चौपड़ियां बिल्कुल सूखी। ये 18 बरस का छोकरा, इसके हाथ में ये करामात। मौलाना रूमी इल्म के उस दर्जे के ऊपर आ चुके थे, उनको सिर्फ एक इशारा चाहिए था और खुदा ने उसका बंदोबस्त कर दिया। मौलाना रूमी के हाथ में जो चौपड़ी थी वो रख दी, घुटने टेक के बैठ गए। हजरत शम्स को पूछते हैं ये क्या है? यानी पानी में चौपड़ियां तुमने फेंक दी और वापस निकाली तो वो सूखी हैं, पानी उसको टच नहीं किया। पूछने लगे आराम से, ये क्या है? हजरत शम्स ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, और ये कह के चले गए। वही शब्द जब उन्होंने पूछा कि ये चौपड़ी में क्या लिखा है, तो उसने कहा कुछ नहीं, रख दो। जब उसने पूछा कि ये क्यों गीली नहीं हुई, तो आपने कहा कुछ नहीं, चले गए। उनकी इस अदा, यानी ये जो तरीका था बोलने का, शम्स तबरेज के दिल के अंदर लग गई। दुनिया के अंदर ऐसा बहुत दफा होता है, एक जवान छोकरा चला जावे, उसको कोई खूबसूरत छोकरी सामने दिखती है, वो घूम के देखता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है, उसको रोमांस हो जाता है, उसको प्रेम का बाण लग जाता है। स्त्री पुरुष के अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, आत्मा के अंदर भी आत्मिक अट्रैक्शन है। स्त्री पुरुष जवानी के अंदर एक दूसरे के शरीर का आकर्षण लेके एक दूसरे के पीछे दीवाने बन जाते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर भी ये असर है कि छोटी छोटी भटकने वाली आत्मा जब वो जवान हो जाती है तो उसको भी जो असल पुरुष है
جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، جس کو ہم خدا کا نور کہتے ہیں، وہ پروش کا جو آتما ہے وہ اس آتما کو اٹریکٹ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اس طرح ایک آتما مرشد کے آتما کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہے۔ شمس تبریز چلے گئے، مولانا رومی بیٹھ گئے کسی وچار میں، وہ اس طرح سے وچار میں بیٹھ گئے، ان کے دل کے اندر بان لگ گیا شمس تبریز کے پریم کا۔ ان کے شاگرد بیٹھے تھے، شیشیے بیٹھے تھے، کہتے ہیں یا حضرت کیا بات ہے؟ جواب نہیں دے رہے، زبان بند ہو گئی۔ وہ اپنے خیالوں اور وچاروں میں، وہ اپنی آتما کے خیال میں ایسے تلین بن گئے، سب کو بولا تم چلے جاؤ۔ وہی سین ان کو یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے بے پرواہی سے، کیسے سی کی طرح بے فکری سے چلا آتا ہے، ادھر آ کے بیٹھ گیا، بچے کی طرح شرارت کی، میرے دل کو لوٹ کے لے گیا۔ ملاو مورے صاحب، دل میرے محبت لاگی، چھل چھبیلا سنو انبیلا، میاں تو دلا وچ لاو مورے صاحب، اب تیری محبت لاگی۔ چھل چھبیلا، مستی کرنے والا، البیلا جوان، دل کھینچ جائے ایسا جوان، اس کو عاجزی سے کہتے ہیں میرے اوپر دیا کر، میں تیری خوبصورتی، میں تیری سندرتا، میں تیری بیوٹی کا سامنا نہیں کر سکتا، تو میرے دل میں آ کے بیٹھ جا، میرے دل کے اندر تیری محبت جاگ اٹھی ہے۔ ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نے تنو، تیری درشٹی اور نو جائے، اے ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نے تنو، تیری درشٹی اور نو جائے، تینو پنڈ پھرے مرت لو کما، پن سرتی آکاش جائے، بھائی سرتی آکاش جائے۔ اس آدمی کا شریر تو دنیا میں گھومتا ہے، لیکن کلیجے میں پریم کا باندھ لگ گیا ہے، آتما کو وہ جو زخم لگا ہے، اس زخم کے میٹھے درد میں وہ پریمی ایسا پڑ جاتا ہے کہ اس کے وچار آکاش میں ہوتے ہیں، خدا کے حضور میں ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کا حال ایسا ہی ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیوانے کی طرح اٹھے اور بھاگے۔ جس طرف حضرت شمس گئے تھے اس طرف گئے، شمس کو ملنے کے لیے، بلانے کے لیے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ میرا دل ہرن کر کے لے گیا۔ بھاگے پیچھے، لیکن حضرت شمس ملے نہیں۔ ادھر گیا ادھر گیا، سارا گام گھوما، آگے آگے مولانا رومی، پیچھے پیچھے شاگرد اس کے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، نیندر تیاگ ہو گئی، علم دینا بند ہو گیا، کلاسیں بند ہو گئی، ملنا جلنا لوگوں کا بند کر دیا۔ باہر آوے آدمی آیا ملنے کے لیے، بولو میں ٹھیک نہیں، بیمار ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کے ان کے جو چاہنے والے، ان کے جو پریمی شیشیے تھے، ان کو بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ڈھونڈ کے آویں، اگر ہمارے مرشد کو
اگر ہمارے گرو کو ایک آدمی پیارا ہو گیا تو ہم اس کو ڈھونڈ کے لاویں. سارا گاؤں ڈھونڈا, شمس تبریز کدھر ملے نہیں. اب مارا سوامی راجا دھرمی راجا سورے نام سورے مارو منڑو اے باندو. مگر یہاں تو نام بھی پتا نہیں تھا. معشوق کا نام پتا ہوئے تو معشوق کے نام کا رٹن کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے نام سے روحاتے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنہوں نے عشق کیا ہے, جن کو پتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے, بھلے وہ دنیا کا عشق ہوئے, بھلے دھنی دھنیانی کا عشق ہوئے, بھلے چھوکرے چھوکری کا عشق ہوئے, مگر وہ عشق اگر سچا ہے, اگر وہ پریم بالکل سچا ہے, اس کے اندر کوئی برائی اور بدی کا وچار نہیں, اگر ایسا عشق ہے تو وہ بھی خدائی عشق جیسا ہی ہوتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی آپ نے کتاب پڑھی ہے جو ماں باپ نے اپنا جیون چرتر لکھا ہے. اس میموائرز کے اندر ماں باپ ایک ٹھکانے لکھتے ہیں کہ لیلا مجنون کا جو پریم تھا وہ بھی سچا پریم تھا. مسز سیمپسن کے ساتھ ایڈورڈ ایٹس کو پریم ہو گیا. انگلینڈ کے راجا نے اس مسز سیمپسن کے پیچھے اپنا برٹش راج چھوڑ دیا. ڈیوک آف ونڈسر بن گیا, ہز میجسٹی کا ٹائٹل چھوڑ دیا اس نے. ماں باپ نے ان کا حوالہ دیا ہے. ڈیوک اینڈ ڈچز آف ونڈسر کا صاحب نے نام لکھا ہے وہ چوپڑی میں کہ ان کا پریم بھی سچا پریم ہے, کیونکہ اس پریم کے اندر اس نے دنیا کا راج چھوڑ دیا, تیاگ دیا. پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, آپ اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ راجا ہو, برٹش راج کا قاعدہ ایسا ہے. اس نے کہا میرے کو یہ راج نہیں. بھلے دنیا کا پریم بھی, لیکن وہ اگر نسوارتھ ہے, اس میں سیلفش پنا نہیں, سوارتھ ورتی نہیں, اس میں بدی کا وچار نہیں, اس میں گناہ کی بھاونا نہیں. اگر ایسا پریم عورت مرد میں, مرد مرد میں, عورت عورت میں, جیسے کہ بھائی بھائی میں, بہن بھائی میں, استری پرش میں, ماں بیٹے میں, باپ بیٹے میں, بہن بہن میں, ماں بیٹی میں, ساس بہو میں, اس طرح ہزاروں طریقے ہیں انسان کے جیون میں اپنا پریم ظاہر کرنے کے لیے. اگر وہ پریم میں گناہ نہیں, اگر وہ پریم میں بدی کا وچار نہیں, اور وہ کھرا سچا پریم ہے, تو وہ پریم بھی الہی پریم جیسا ہے, ایشوری پریم کا اس میں انش ہوتا ہے. کام کے پریم خود خدا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ چیز لکھی ہے جو شیکسپیئر نے لکھ دی. شیکسپیئر کہتا ہے کہ لو از گاڈ, اور یہ بالکل قرآن کی بات ہے. خدا جو ہے وہ خود پرتکش پریم ہے, اور اگر ہم نے پریم پا لیا تو مومنوں سچ مچ خدا پا لیا, کارن کہ پریم ہی خدا ہے. عشق کا نام ہی امام ہے. عشق جو ہے وہ دو صورتوں کو بدل دیتا ہے. جس طرح سے انگار, آتش جو ہے, آپ لوکھنڈ ڈال دو انگار میں تو لال ہو جائے گا, لکڑا ڈال دو تو لال ہو جائے گا, کپڑا ڈال دو تو وہ جل جائے گا. کوئی بھی چیز انگار میں ڈالو وہ انگار کا رنگ پکڑ لے گی. دنیا کے اندر ہارڈسٹ چیز جو ہے وہ ہیرا ہے, ڈائمنڈ. ڈائمنڈ سے زیادہ ہارڈ اور سخت وستو دنیا میں اور کوئی نہیں. آپ کبھی ڈائمنڈ کو بھی آگ میں ڈال دو تو ڈائمنڈ بھی آگ کے اندر آگ کا رنگ پکڑ لے گا. آگ جو ہے وہ سب چیز کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے. پریم بھی ایک آگ ہے, اس کے اندر گناہ جل جاتا ہے, بدی جل جاتی ہے, سوارتھورتی جل جاتی ہے, حسد بغض کینہ دوئی دشمنی سب چیز جل جاتی ہے. پریم کے اندر صرف پریم ہی رہتا ہے, باقی سب چیزیں مٹ جاتی ہیں. اس کے اندر روپنی مٹ جاتی, سوارتھ مٹ جاتا, خودی مٹ جاتی. کارن کہ پریمی کے اندر اگر روپنی ہوگی تو وہ معشوق کے ساتھ پریم نہیں کر سکتا. پریم کی سب سے پہلی ماں آدمی کی خودی پہ پڑتی ہے. وہ کتنا بھی بڑا راجا ہوئے مگر اپنی معشوق کے سامنے نیچے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے گا
اور عاجزی کرے گا، وہ بھول جائے گا کہ میں راجا ہوں۔ رات کو چھپ چھپ کے نپولین جاتا تھا جوزفائن کے پاس، جوزفائن کھڑی رہتی تھی، نپولین زمین پہ بیٹھ کے اس کے پاؤں کے پاس اس کی فروت پکڑ کے عاجزی کیا کرتا تھا۔ فرانس کا راجا سینہ کی طرح باہر نکلتا تھا تو بڑے بڑے جنرل اس کو سامنے سر جھکاتے تھے، اور وہ فرانس کا راجا اپنی ماسوس کے چرنوں میں گر جاتا تھا، کارن کہ پریم جو ہے اس کی سب سے پہلی مار آدمی کی خودی پرائیڈ کے اوپر پڑتی ہے، اس کا پرائیڈ گم ہو جاتا ہے، اس آدمی کی خودی نکل جاتی ہے، اس کی بڑائی کا ناش ہو جاتا ہے۔ جب تک بڑائی کا ناش نہیں ہوئے پریم نہیں ہوتا۔ اے نہیں کچھ ہو تو سروے کچھ چھائے سو بھائی، نہیں کچھ ہو تو سروے کچھ چھائے سو، ایوا سروے کچھ شاہین بھاوے، نہیں کچھ ہوگا تب امام کے پاس تم کو سب کچھ ملے گا۔ اگر امام کا پریم مل گیا تو بس سب کچھ مل گیا، باقی سودا تو کچھ رہتا ہی نہیں۔ بہت ڈھونڈا، شمس تبریز کدھر نہ ملے، مولانا رومی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دبلے ہوتے گئے دن بدن، اسی کے پریم کے وچار میں پڑے رہے۔ یہ دنیاوی پریم نہیں تھا، یہ شاریرک پریم نہیں تھا، یہ مرشد اور مرید کا پریم تھا۔ 40 برس کا مرید تھا اور 18 برس کا مرشد تھا، کارن کہ شریر کی بات مرشد مرید میں نہیں ہوتی، مرشد ہزاروں لاکھوں برس کا بڑا ہوتا ہے، کارن کہ وہ آتما کا سودا ہے، شریر کی بات نہیں۔ بہت ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے برس نکل گیا، 2 برس نکل گئے۔ سوامی کو ڈھونڈتے دیکھتے کہتا جگ گیا، اے میرا کہتا بھاؤ بھیا۔ اس میں جگ اور بھاؤ نہیں جاتے، لیکن جدائی کے اندر ایک ایک گھڑی ایک ایک یگ جیسی لگتی ہے، اس کے اندر یہ النکاری بھاشا کا سوروپ ہے کہ اس جدائی کے اندر 1 برس نکلے یعنی بھوگ نکل گیا، بھلے وہ تھوڑا پیریڈ بھی ہوئے۔ ایسا کرتے کرتے 7 برس نکل گئے، شمس تبریز کا پتہ نہ لگے، لیکن مولانا رومی نے بھی چھوڑا نہیں۔ رے سے اصفہان گئے، اصفہان سے تہران گئے، تہران سے تبریز گئے، گاموں گام گھومتے پھرے، دیوانے کی طرح پھرتا ہوئے اپنے مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے، کبھی اس کی جھلک معلوم ہوئے۔ آخر اس کو لوگوں سے پتہ لگا کہ شمس تبریز تھا اس کا نام۔ جب وہ نام لے لے اس کو بہت مزہ آوے، نام لیتے بھرا پریم پرکاشا، تب پجیا من وشواسا۔ نام لینے سے انتر کے اندر پریم جاگتا ہے، اور پریم جاگنے سے پریم اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پریم وہ ہے دینداروں کہ جو ایک دفعہ پریم لگ جاوے واپس وہ کبھی مٹتا نہیں، کبھی نہیں مٹتا، ساری زندگی نہیں مٹتا۔ مگر جو دنیا کا پریم ہے اس کے اندر تڑ پڑ جاتی ہے۔ ایک چھوکرے نے چھوکری سے لو کیا، شادی کی، 1-2 برس خوب اچھا طرح رہا، ہنی مون بھی بہت اچھا منایا۔ بعد کے اندر کاؤنسل کے اندر عرضی آئی، میرے کو نہیں چاہیے یہ دھنی، وہ کہتا میرے کو نہیں چاہیے یہ وائف۔ وہ پریم نہیں تھا، وہ شریر کی اٹریکشن تھی، سیکشول اٹریکشن تھی، ایک دوسرے کی بیوٹی اور ایک دوسرے کے شریر کا لوبھ تھا، اور کچھ نہیں۔ 2 برس میں وہ لوبھ پورا ہو گیا، اس میں سوارتھ ورتی آ گئی، وہ پریم نہیں تھا۔ پریم تو اس کو کہتے ہیں کہ پریم کبھی مٹتا نہیں،
اس جیون کا لگا ہوا پریم دوسرے جیون میں بھی مٹتا نہیں. پریم تو ہے سب چیزوں کو ناش کر دیتا ہے. پریم کو باقی رکھتا ہے, باقی اس میں کوئی چیز بچتی نہیں. دنیا میں ایسا سچا پریم منش میں ہوا. ایسے بہت سے دلیل داخلے ہیں, لیلا مجنو ہیں, شری فرہاد ہیں, دنیا کے اندر ایسی بہت سے داخلے ہیں. جولیس سیزر کا عشق لگ گیا تھا کلیوپیٹرا کو, وہ بھی کوئی کھوٹا پریم نہیں تھا. پریم وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی مٹتا نہیں. یہ پریم کی نشانی ہے. 7 برس کے بعد ایک چھوٹے سے گاؤں میں حضرت شمس تبریز اس کو مل گئے, اچانک مل گئے. اس گلی سے یہ آتے تھے, اس گلی سے وہ آتے تھے, کارنر کے اوپر بیٹھنا ہو گئی. مرشد کو دیکھ کے پاؤں پکڑنے. مولانا روم رونے لگے. ارے 47-48 برس کا ایک آدمی 25 برس کے ایک جوان کے سامنے رو رہا ہے. گاؤں کے اندر آدمی اکٹھے ہو گئے, اس کی حالت نمالے جیسی. کہاں وہ مولانا رومی کہ کسی راجا کے دربار میں چلا جاوے تو راجا تخت سے نیچے آ کے اس کو مان دے. مولانا رومی باہر نکلے تو اس طرح معلوم ہوئے کہ جیسے کسی راجا کی سواری نکلی ہے. مولانا روم کا ہاتھ چومنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی طرح پڑی کرتے ہوئے, مولانا روم کو دیکھنے کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑے. وہ مولانا روم آخر گاؤں کے بیچ میں 48 برس کی اس بڑھاپے کے نزدیک پہنچی ہوئی عمر میں 25 برس کے جوان کے پاؤں کے پکڑ کے رو رہا ہے. میرے اوپر دیا کر, میرے اوپر رحم کر. شمس تبریز ایسے ہی بے نیاز تھے, بالکل اسی طرح سے. کہا دیکھ میں باہر قبرستان میں بیٹھا ہوں, وہاں تو آ. چھپ کر کے نکل گئے. جب چلے گئے بس اس کو تو اور تو کوئی کھانے پینے کی بات ہی نہیں تھی. باہر نکل گیا, قبرستان میں جا کے حضرت شمس کو دیکھا. مولانا شمس ایک میڑی تھی, اوپر بیٹھے تھے. جب اوپر بیٹھے تھے تو نیچے جا کے کھڑا ہو گیا. اوپر گیا, اوپر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. نیچے دیکھا تو مولانا شمس نیچے اتر بیٹھے تھے. وہ پھر نیچے اترا, دادر سے نیچے اتر کے دیکھا تو مولانا شمس اوپر تھے. مولانا شمس نے بہت مستی کی ہے, اور وہ کہا کرتے تھے, ان کے کلام میں یہ چیز ہے, شمس تبریزی چرا مستی دری عالم, شمس تبریزی چرا مستی دری عالم, بجز مستی و مدہوشی دیگر چیزیں نمی دانم. وہ کہتے ہیں اے شمس, کسی نے پوچھا کہ آپ اس دنیا کے اندر بڑے مست ہو کے گھومتے ہو. کہتے ہیں مستی کے بغیر اور بے ہوشی کے بغیر میں کوئی چیز ہی جانتا نہیں. بڑی تیور طبیعت تھی ان کی. ایسا 2-3 دفعہ ہوا. مولانا روم اوپر جاوے, دادرے کی, مگر پتہ نہیں ٹھیکڑا مارتے تھے یا اپنی روحانی شکتی سے اوپر چلے جاتے تھے. مگر یہ اوپر جاوے تو شمس نیچے ہوئے, وہ نیچے آوے تو شمس اوپر ہوئے. یہ چھوئی ہوئی کا کام کرتے تھے. ہاتھ باندھ کے, اوپر تھا شمس نیچے تھے, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کاہے کو میرے کو ستا رہے ہو, کیوں میرا خون پیتے ہو. مطلب اس کا یہ تھا. حضرت شمس کہتے ہیں کہ مرشد کو ملنے کے لیے دادر کی ضرورت نہیں ہوتی, اوپر سے ٹھیکڑا مار دیا. اگر مرشد کو ملنا ہے تو تم دنیا کے مینز ڈھونڈتے ہو, آسرا لیتے ہو دنیا کی چیزوں کا. اوپر سے ٹھیکڑا مار دیا. جب اوپر سے ٹھیکڑا مارا, یہ خوف اس کے دل میں بالکل نہیں تھا کہ میری ٹانگ بند ٹوٹ جائے گی. اتہاس میں ایسا کچھ ملتا نہیں ہے کہ ان کی ٹانگ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی, لیکن لگتا ہے کہ نہیں ٹوٹی. 48 برس کی عمر میں بھی عشق کا زور تھا. جب نیچے آ کے پاؤں پہ پڑ گیا, اس وقت شمس تبریز نے کہا دیکھ تو کیا چاہتا ہے. کہتا میرے پہ رحم کرو, میرے کو ابھی راستہ بتا. مولانا شمس کہتے ہیں رومی
اس وقت میرے دل چاہتا ہے میں تھوڑی سی شراب پیوں. شراب کا نام سن کے ذرا سی اس کو کمپاری آ گئی. شراب حرام ہے, اسلام میں شراب حرام ہے. مولانا رومی جیسا آدمی شراب کا نام سن کے ذرا ایسا ہو گیا, جلدی سے سنبھل گیا. اچھا جاؤ میرے لیے شراب لے کے آؤ. مولانا شمس شراب نہیں پیتے تھے, لیکن اپنے مرشد کی تپاس کر رہے تھے, پرکھ کر رہے تھے. ستگر پرکھو آویاں اے میرے پورے چسا خطابی تولین تپاس سے سودا سے سلاخ. ستگر پرکھ تو کرتا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن, جیون میں ایک پرکھ ہوتی ہے دینداروں. اور مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان میں ہے, تمہارے اوپر ہم نے ایک پرکھ ڈالی ہے, ہم بھی پرکھ سے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے اوپر پرکھ ہے. ماں باپ نے تو یہ کہا ہے روز دعا مانگو, ہر روز کہو کہ یا مولا ہمارے اوپر پرکھ نہیں ڈالنا. ماں باپ کہتے ہیں فرمان میں در ایک اسماعیلی مرید کا فرض ہے کہ روز جب دعا کرے تو اس میں یہ بھی بات کہے یا حضرت امام میرے اوپر پرکھ نہیں ڈالنا, کیونکہ صاحب کا فرمان ہے. کیوں نہیں ڈالنا, یہ دعا کیوں مانگتے ہو؟ ماں باپ کہتے ہیں تمہارے اوپر ایک پرکھ ڈالی, اس میں تم پورے نہیں ہو, اور وہ پرکھ دسوند کی ہے. تم کمانی کرو, اس کا 8واں بھاگ میرے کو دے دو, یہ پرکھ ہے. مولا باپا کے فرمان میں ہے کہ تم یہ ایک پرکھ میں پورے نہیں ہو کہ تم اپنے 8 فرانک میں سے 1 فرانک دیتے وقت اچکاتے ہو اور دل میں یہ وچار کرتے ہو دھرم تو پیسے کا ہے, دعا کراؤ پیسہ چاہیے, نیاز پیو فرانک چاہیے, مہمانی کھٹو فرانک چاہیے, ناندی لو فرانک چاہیے, لائف ڈیڈیکیشن کا ممبر بننا ہے فرانک چاہیے, 1/4 میں آنا ہے تو فرانک جاستی دینے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ دھرم تو پیسے ہی کا ہے. بالکل پیسے کا نہیں, جان کا ہے. پیسہ کیا چیز ہے؟ یہ دھرم جان کا دھرم ہے, جیو دینا چاہیے. اگر آپ نے جیو دیا ہے تو پھر پیسہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پیسے سے بڑی چیز کا دھرم ہے یہ. اس مذہب میں پیسہ چاہیے, اس مذہب میں کبھی مولا کی مرضی ہو جائے تو اولاد بھی دینی پڑے. اس مذہب میں اگر مولا مانگے تو اپنی آبرو بھی دینی پڑے, جان بھی دینی پڑے, شریر بھی اس کا, مال بھی اس کا, ملکت اس کی. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کا کارن کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اسماعیلی دھرم کا پایا عشق کے اوپر ہے, اور پریم دینداروں کوئی چیز چھوڑتا نہیں. پریم مال بھی لے جائے گا, ملکت بھی لے جائے گا, اولاد بھی مانگتا ہے, آبرو بھی مانگتا ہے, سکھ بھی مانگتا ہے. پریم سب چیز کی قربانی مانگتا ہے. عورت کی قربانی کرو, ماں باپ کی کرو, بال بچے کی کرو, جان کی, آبرو کی, اپنے سومان کی, اپنی آبرو کی, اپنے خیال کی, اپنے وچاروں کی, اپنی ہو بنی کی, اپنی خودی کی, ہر چیز کی قربانی ہوگی تو پریم دکھ سکتا ہے, نہیں تو کچھ نہیں. کھنڈا میلی نے راجا بیٹی گیا اے مولا, اے رانی من پنتھ اے کھاڑو ہو جیرے سنیو بھائی جی مولا. بھلے بھلے راجا پادشاہ اے مولا, ہی پنچ کھنڈا کیری دھارا ہو جیرے سنیو بھائی جی اے مولا. پہلے دیجے کال جا اے مولا, اے پچھے پتری کرو سہو جیرے گھوڑوں سے دیجے راجا ہنسلا اے مولا.
یہ دھرم سہلا نہیں. راجا نے جب دیکھا یہ مذہب میری عورت کے پاس، تلوار رکھ کے بیٹھ گیا. کہتا رانی میرے کو یہ دھرم دکھا. ہم لوگ فرانس کی پوجا کرنے والے حضرت امام کی پوجا کر سکیں گے؟ نہیں زندہ لوگ. دو باپ ایک آدمی کے کبھی نہیں ہو سکتے، دو گرو بھی کبھی نہیں ہو سکتے. اگر فرانس کی پوجا کرنی ہے تو کرتے رہو، دھرم کے اندر ایسا نام تو ہے ہی نا. امام کی پوجا کبھی نہیں ہو سکے گی. اگر حضرت امام کی پوجا کرنی ہے تو فرانس کی پوجا کو پہلے چھوڑو. دھرم کے حساب میں مکھی چوس پنا اور دھرم کے واسطے جدی جدی باتیں کہ یہ دھرم تو پیسے کا دھرم ہے. پیسے کا تو کیا ہے، یہ دھرم اسماعیلی دھرم کے اندر جانا ہی نہیں ہے لوگوں نے کہ اسماعیلی دھرم میں کیا ہے. اسماعیلی دھرم یہ ہے، کھنڈے کی دھار ہے، کھنڈے کی دھار. اس کے اندر رانی کہتی ہے اے راجا پہلے تو تیرے کو اپنا کایا دینی چاہیے، کلیجہ دینا. کھنڈا میں لینے راجا بیٹی گیا اے مولا اے رانی من پنکھ اے دکھاڑو او جیرے سنیو بھائی جی مولا بھلے بھلے دھرم سہلا نہیں. راجا نے جب دیکھا یہ مذہب میری عورت کے پاس، تلوار رکھ کے بیٹھ گیا. کہتا رانی میرے کو یہ دھرم دکھا. ہم لوگ فرانس کی پوجا کرنے والے حضرت امام کی پوجا کر سکیں گے؟ نہیں زندہ لوگ. دو باپ ایک آدمی کے کبھی نہیں ہو سکتے، دو گرو بھی کبھی نہیں ہو سکتے. اگر فرانس کی پوجا کرنی ہے تو کرتے رہو، دھرم کے اندر ایسا نام تو ہے ہی نا. امام کی پوجا کبھی نہیں ہو سکے گی. اگر حضرت امام کی پوجا کرنی ہے تو فرانس کی پوجا کو پہلے چھوڑو. دھرم کے حساب میں مکھی چوس پنا اور دھرم کے واسطے جدی جدی باتیں کہ یہ دھرم تو پیسے کا دھرم ہے. پیسے کا تو کیا ہے، یہ دھرم اسماعیلی دھرم کے اندر جانا ہی نہیں ہے لوگوں نے کہ اسماعیلی دھرم میں کیا ہے. اسماعیلی دھرم یہ ہے، کھنڈے کی دھار ہے، کھنڈے کی دھار. اس کے اندر رانی کہتی ہے اے راجا پہلے تو تیرے کو اپنا کایا دینی چاہیے، کلیجہ دینا چاہیے. خود کا کلیجہ دے دو. کلیجہ دینے کا مطلب کیا، تمہاری بڑائی، تمہاری ہونپنی، تمہارا سوارس پنا، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کلیجہ دینے کی بات ہے. پہلے تو دیجئے کایا کالجا، اچھی پنڈی کیرو ماس، پھر یہ گوشت دینا چاہیے. اس کے بعد اس کو گھوڑا ہنسلا بہت پیارا تھا، آخا راج چھوڑنے کو تیار ہو گیا راجا ہری چندر، لیکن گھوڑا نہیں دیا. کہتی ہے کہ تیرے کو گھوڑے پر بہت پیار ہے. گھوڑے کا مطلب دنیا کا مال، وہ دینا پڑے گا. کمر روئی داس کا جھیل دینا پڑے گا. اولاد
कुंवर रोहिदास का मतलब औलाद और तारा रानी का श्रृंगार देना पड़ेगा, यानी उसकी जो घरवाली थी अपनी औरत का सुख भी तेरे को छोड़ना पड़ेगा। बीबी, बच्चे, माल, कलेजा, शरीर, आबरू सब देना पड़ेगा, तब जाके तेरे को ये धर्म मिलेगा। बोल, ये कबूल है? वो कहता कबूल है, क्योंकि कलेजे में इश्क लगा हुआ था, उसको मजहब की समझ आ चुकी थी, वो मजहब को जानता हुआ था कि ये मजहब क्या है। मौलाना रूमी भी जान गया था। सेज कचास बाकी थी, सेज राजा हरिश्चंद्र के अंदर भी थोड़ी कचास बाकी रह गई, इसलिए उसको भंगी के घर में जाके नौकरी करनी पड़ी। खुद छत्रपति राजा था, लेकिन भंगी के घर में जाके नौकरी करनी पड़ी कि उसके अंदर जो थोड़ा सा सामान बाकी है ना, वो भी नाश हो जावे। इमाम के सामने, खैर इमाम तो दीन दुनिया का बादशाह है, लेकिन दुनिया के माशूक के सामने भी इंसान का सामान कायम नहीं रहता, और ये तो मालिक है, दो जहान पैदा करने वाला यही है, उसके सामने सामान कायम नहीं रहता। राजा हरिश्चंद्र में थोड़ा सा राजपन बाकी था, मगर वो तोड़ा दिया। जब तक वो राजा भंगी के घर में जाके नौकरी उसने नहीं की, उसका राज का जो सामान था वो नहीं छूटा, तब तक राजा हरिश्चंद्र का जो भी मेहनत का काम था वो पूरा नहीं हुआ। दीनदारों, पग में ते ऊंचे दीनी का करी ऊपर सुनता अकान का में हाजी, ये हालत थी राजा हरिश्चंद्र की, मगर उसने सत्य नहीं छोड़ा। जब इस्लाम जाहिर हुआ, गुलाम लोगों ने, गरीब लोगों ने नबी साहब के आजू बाजू में इकट्ठे होकर अपना धर्म कबूल किया, इस्लाम धर्म में आए। बिलाल जैसे, बिलाल एक यहूदी के नौकर थे, अंदर खाने भुगती हिसाब में मुसलमान हो गए, रोज छुप छुप के नमाज पढ़े और आधी रात को उठ के अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद इसका वो विर्द करे, जिक्र करे। एक दिन यहूदी जागा, ये आवाज किधर से आती, देखा तो हजरत बिलाल बैठे हैं, आंखें बंद हैं, झूम रहा है अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, खुदा एक है, खुदा एक है, विर्द कर रहा है। यहूदी ने पकड़ लिया, हजरत बिलाल को इतना पीटा, इतना मारा कि बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। दूसरे दिन दोपहर का वक्त, रेती गर्म हो जावे ऐसी कि जैसे अंगार के अंगारे होते हैं। जो भाई बहन जुलाई 1957 में आसमान गए थे, उनको थोड़ा सा खबर है कि रेती गर्म होने से कितनी गर्मी होती है। आसमान की उस गर्मी में जब ये थोड़ी सी रेती पग में चली जाती तो मालूम होता कि अंगारा घुस गया है। बिलाल के कपड़े निकाल दिए, गरम गरम पत्थर के सिल के ऊपर इसको सुलाया गया, आग की तरह गर्म थी। उसके छाती के ऊपर एक इतना बड़ा पत्थर रखा कि जो 4 आदमी ने उठा के रखा, और उसके ऊपर 1-2 आदमी और खड़े हो गए। 1 कलाक 2 कलाक हो गए, बिलाल की आंखें बाहर आ गई, जीभ लटक गई। पानी, कहता है थोड़ा सा पानी, और यहूदी ऊपर से मार मार रहा है, कहता है बदमाश, तू मुसलमान हो गया, अगर तू इस्लाम छोड़ देवे मैं तेरे को पानी भी पिलाऊंगा, आजाद कर दूंगा, माल दौलत दूंगा। यहूदी को सिर्फ दुश्मनी थी। बिलाल ने कहा नहीं। आंखें ढल गई, गर्दन ढल गई, यहूदी समझा मर गया, पत्थर उठा लिया। लेकिन हजरत बिलाल मरे नहीं थे, थोड़े टाइम के बाद जीते हो गए। ऐसे जुल्म होते थे। हजरत साहब थे, वो कभी कभी बड़े हो गए थे और बिल्कुल सुख शांति हो गया, रसूलुल्लाह का टाइम भी पूरा हो गया, तो वो अपने पोतरे को, बेटे को, पोतरे पोतरियां इकट्ठे करके अपनी कमीज ऊंची करके
پیٹھ دکھاتے تھے، کہتے تھے دیکھو میرے بچوں یہ میری پیٹھ دیکھو، میں جب ہی مسلمان ہوا تھا تو کافروں نے انگارے کول سے جلا کے زمین پہ رکھے اور میرے کپڑے اتار کے میرے کو اس کے اوپر لٹا دیا تھا، یہ اس کے سفید سفید نشان پڑ گئے ہیں، اپنی جلی ہوئی پیٹھ بتاتے تھے حضرت سعد۔ اس طرح کے ظلم ہوئے، دنیا کے اتحاد میں ہزاروں ایسے داخلے پڑے ہیں کہ مرشد کے پریم کے اندر انہوں نے جھینک دیے ہیں، اور اسماعیلی لوگ فرانک ڈھونڈتے ہیں۔ یہ دھرم تو فرانک کا ہے دھرم، جو فرانک کی پوجا کرتا ہے وہ ماں باپ کی پوجا نہیں کر سکتا۔ عشق چاہیے اور عشق کے اندر پریمی کی پوجا کے سوا باقی سب چیز کی ہون کرنی پڑتی ہے، ہولی کرنی پڑتی ہے۔ راجہ ہریش چندر کی جس طرح کچاس باقی تھی، مولانا روم کی تھوڑی سی کچاس تھی، کہتے ہیں میرے کو شراب پینی ہے، جاؤ لے کے آؤ، میں یہی بیٹھا ہوں۔ مولانا رومی گئے، حضرت مولانا روم جیسا آدمی، میں آپ کو اس کی کمپیریزن کیا بتاؤں، میں کیسی اچھی بات کرتا ہوں، مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، آپ لوگ مجھے مان کرتے ہو۔ ہوٹل پاکی داس میں چھپ کے کونے میں بیٹھا میں بیئر چکھتا رہا ہوں اور آپ کوئی دیکھ جاؤ تو آپ کی درشٹی میں میرے لیے کیا ہوگی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ مولانا روم کا درجہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ تھا، اس آدمی کا اتنا بڑا مان تھا، اور وہ آدمی باہر نکلا، ایک طرف مرشد اور دل میں تھوڑی سی ہوں بنی، تھوڑا سا آبرو کا خیال رہ گیا تھا، اس کو توڑنے کے لیے مولانا شمس تبریز نے یہ رستہ ڈھونڈا۔ مولانا شمس کو شراب نہیں پینی تھی کچھ، ایک پیٹھے کی دکان پہ بار والا تھا، باہر کھڑا ہو گیا، داڑھی باڑی پڑ گئی تھی، حال بے حال ہو چکے تھے، لیکن تو بھی لوگ جانتے تھے ان کو۔ ادھر ادھر دیکھا کوئی ہے نہیں، بار مین کو بولا میرے کو ایک بوتل شراب چاہیے۔ وہ بار مین پہچان گیا، کہتے یا حضرت آپ کو شراب چاہیے؟ شرم آ گئی، لوگ لاکھ آ گئے، ذرا بھاگنے لگے۔ جب ایک بار سے بھاگنے لگے کہ میرے کو تو پہچان لیا اس نے، جلدی سے خیال آیا مرشد کا حکم ہے شراب بغیر جاؤں گا پھر بھاگ جائے گا۔ ایسے مت کوئی لاج کرو ہری جن، مت کوئی لاج کرو ہری جن، بھگتی کرو آچھے من تن، آرتی کیجے نکڑنک تنی، مت کوئی لاج۔ حضرت امام کی اگر سیوا کرنی ہے تو اس میں لاج مت کرو۔ میں مشنری ہوں، مفتی صاحب میرے کو بولے ابو علی ادھر فقیہ نکالو، میرے اندر یہ پرائڈ نہیں ہونا چاہیے میں فقیہ نکالوں، ارے حضرت امام کا گھر ہے یہ، فقیہ نکالو، جوتیاں سنبھالو۔ میرے کو کچھ بھی کام ملے، میں کبھی وارث ہوں، کہوں تو مشنری ہوں، میں کوئی راجا ہوں، میں کوئی بھی ہوں، لیکن امام کا غلام ہوں، میرے کے اندر یہ پرائڈ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام کی سیوا کرنی ہے تو لوک لاج کہے گی۔ اگر آپ کو لوک لاج پیاری ہے تو اس کا ارتھ یہ ہے کہ حضرت امام آپ کو اتنا پیارا نہیں ہے جتنی لوک لاج پیاری ہے۔ یہی تو کلیش ہے، جھگڑا اسی بات کا ہے۔ حضرت امام کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کو نہیں مانو۔ جہاں پریم ہوتا ہے وہاں پریمی یہی چاہتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی نہیں، وہ کہتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر بھی یہی ہے، آپ اپنے بچے کو کہو میں تیرے کو اتنا پریم کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں کرتا، وہ بچہ گلے میں باہیں ڈال دے گا، پاپا ڈیڈی تم بہت اچھے ہو، اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے۔ اگر ہم کو لوک لاج آ گئی تو بھکتی نہیں ہو سکتی۔ مت کوئی لاج کرو ہری جن، اے خدا کے بھکتو دنیا کی لاج نہ کرو، اگر اس کی بھکتی کرنی ہے، سیوا کرنی ہے، بھکتی کرو اچھے من تن، سفید دل سے، پوتر دل سے۔ بھاگنے لگا، واپس آ گیا، کہتا ہاں میرے کو تھوڑی سی شراب چاہیے، لیکن دیکھو اس کو بوتل میں ڈالنا۔ اچھا، ایک ایسا بوتل جیسا باسن تھا، اس میں ڈالا۔ وہ زمانے میں ایسے چھپے اور بوتلیں تو نہیں تھی،
सुराही जैसी थी, उसमें डाला। फिर कहा कि देख एक लकड़ी ले ले। लकड़ी के छेड़े पे डोरी के साथ वो बोतल का नेक बांधा और वो लकड़ी को इस तरह करके रखा। मतलब ये है कि इस छुपे में शराब है, शराब को मेरा शरीर अड़े नहीं। ऐसा लकड़ी के साथ रख के मौलाना रूमी शराब लेके आए। उस आदमी को, बारमैन को ये दिखाना चाहते थे कि शराब में कोई और काम के लिए ले जाता हूं, मैं नहीं पीता, इसलिए मैं अड़ता भी नहीं। थोड़ा सोमान आ गया, थोड़ा सा स्वार्थ रह गया। जब ये ऐसा रास्ते के ऊपर आए कि 4-5 रास्ते उधर मिलते थे, उधर आके वो डोरी टूट गई या खुल गई, छुपा गिरा, फूट गया, शराब फैल गई, उसकी बात निकली। ओह, यह क्या हुआ? जल्दी से लोग आ गए, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए। अरे ये मौलाना रूमी, आहा, देखा तो सही हजरत, हमको कहते हो शराब मना है और खुद छुप छुप के शराब पीते हो। ये काले करतूत देखो तो सही, ये मौलवी, ये आलम, ये फाजल लोग मिनटों ने मारने शुरू किए जिसका हिसाब नहीं। नजर नीची, दिल में कहता है आहा, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, जमीन फट जाए तो समा जाऊं। मिनटों ने मरवा के उसके दिल में बाकी जो थोड़ी सी मैल रह गई थी, थोड़ा सा सोमान, थोड़ी सी आबरू, थोड़ा सा स्वार्थपना, थोड़ी सी खुदी बाकी थी, वो सब बर्बाद हो गई। सबके अंदर उसकी बेइज्जती हो गई, बेआबरूई हो गई। नीचे नजर करके, ए दूरी जनता पढ़िया हो स्वामी, हमें तुम्हारी रखण हार जी, जिम द्रौपदी ना चिर पूर्या तिम गरजो हमारी सारजी। बस ऐसी ही याचना करने लग गया। हजूम, हजारों आदमी, उसमें मौलाना शम्स तबरेज लोगों को हटाते हटाते चले आए। हजरत शम्स, मैंने आपको बताया ना, बड़े तीव्र थे, एक जगह बैठते नहीं थे, बड़े मस्तीखोर थे, बड़े मिस्चीवस और शरारती थे। अभी इधर है तो लोगों को हटाया और जैसे ही लोगों को पता लगा हजरत शम्स आए हैं, वो खुद ब खुद हट गए। क्या है, क्या हुआ? एक ने कहा, या हजरत, ये देखो मौलाना रूम कितना बड़ा मौलवी, हमको कहता है, नसीहत करता है, शराब हराम है, मसले सुनाता है, कुरान की आयतें पढ़ता है, हदीस और फिका सिखाता है, ये खुद देखो शराब पीता है। ऐसा? हजरत शम्स ने एक छोटे से टुकड़े में थोड़ी शराब पड़ी हुई थी, वो उठा के सूंघा। क्या बोले? शराब? ये तो गुलाब है, रोज वाटर है, सूंघो। उसने सूंघा तो गुलाब, उसने सूंघा तो गुलाब, उसने सूंघा तो गुलाब। सब लोग शर्म से मर गए। माफ करना, मौलाना रूमी को कहते हैं, वेरी सॉरी, माफ करना, बहुत भूल हो गई, मौलाना माफ करना। सब लोग वारी वारी आके माफियां मांगे, हाथ पकड़ के शम्स तबरेज ले गए। बेवकूफ, ये क्या किया? शराब, मैंने कहा शराब ला तो तू उसको लकड़ी पे रख के लाया है। जो चीज मुर्शिद को प्यारी है वो चीज से तू दूर रहना चाहता है। भाग गए, वापस भाग गए। उसका जो दिल था वो भूल भुलैयों में रह गया, इश्क लग गया था। वापस 3 बरस मन का जलापा किया, 3 बरस बिरहा की अग्नि में जलते रहे, 3 बरस जुदाई के अंदर तड़पते रहे। और फिर जाके 3 बरस के बाद, आओ हमारा स्वामी राजा, तू मेरे दिल को बांध ले, मेरे दिल को तू शांति दे, ए दर्शन देओ श्याम जी, दर्शन देओ श्याम जी, सुध बुध गई है हराए रे मौला, सुध बुध गई हराए।
یا تم سد لیو اب آئے رے، یا سد لیو اب آئے۔ بجھ نرنجن کا پاٹ ہے پھر صدر دین کا، میں تیرے درشن کے لیے تڑپ رہا ہوں، میری سد بدھ تیری جدائی میں خلاص ہو گئی ہے، اب میں مرنے کے نزدیک ہو گیا ہوں، یا تو میرے کو بلا لے، نہیں تو تو میرے پاس آ اور میرے اس دکھ کو تو دور کر۔ پورے درشن وینا باوری ایسا جن گھریا، اے بالم گھریا، بندو بھولے تاری بندگی، سایہ صورت بتاو پورے درشن وینا باوری، اتنا رے کوپ نہ کیجیے، مولا دی جے دیدار پھر حسن شانی وینتی، سایاں آر پار اتار ہوں رے درشن وینا باوری۔ گنانوں میں ایسے بہت سے پاٹ ہیں۔ 3 برس کے بعد پھر بھیٹنا ہوئی، تب تلک دل صاف ہو چکا تھا، دوئی دویگی خودی بدی حسد نندا بڑائی جھوٹ ویر ویرود کوئی چیز دل میں باقی نہیں رہی تھی، نہ کھانے کا شوق رہا تھا، نہ کپڑے کا شوق رہا تھا، نہ سگے کٹمبی یاد تھے، نہ مال ملکت کی پرواہ تھی، سب چیز میں سے جب دل پوتر ہو گیا اس وقت پھر مرشد نے گلے لگایا، بیت الخیال کی عبادت بخشی، مرشد کی بھیٹنا کی، بس مرشد جب ہی ملا، درشن پایا شاہ کا، دل حرک نہ آئے۔ جب امام کا درشن ہو گیا، یہ آدمی کی سب سے بڑی اونچے میں اونچی جیون کی کوٹھی ہے، امام کا دیدار۔ مومنوں، ہمارا جو دھرم ہے وہ پریم کا دھرم ہے، اور پریم کے سوا اس دھرم میں کچھ ملنے والا نہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بدلہ اس کا مل جاتا ہے، لیکن جو چیز ملنی چاہیے اور جتنی ملنی چاہیے وہ چیز نہیں ملتی۔ ادھر کوئی آدمی نے 10 فرنک دے کے مہمانی کھٹی ہے، اس کو بھی دعا چیز مل جاتی ہے، لیکن ایک آدمی پریم سے جو امام کی 10 فرنک کی مہمانی کھٹتا ہوئے، اور ایک آدمی بے دلی سے یہ سمجھ کے کہ اگر میں نہیں کھٹوں گا تو لوگ کچھ بولیں گے، ان دونوں کے اندر بہت تفاوت ہے، حد بڑا تفاوت ہے۔ پیسے کی بات نہیں، لیکن اسماعیلی مذہب کے اندر جان مال آل اولاد آبرو ملکت مکان سب کچھ دینا پڑتا ہے، تب اسماعیلی مذہب کا سچا مزہ ملتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اگر اس مذہب میں سے آپ سچ مچ اس مذہب کا مزہ سواد چکھنا چاہتے ہو تو دینداروں وہ سواد چکھو، یہ محنت کرے بغیر وہ قیمتی چیز اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قربانی کیے بغیر نہیں ملے گی۔ ایک کڑوے میٹھا کھا دے ایسے کڑوائی، میٹھا کھا دے ایسے کڑوائی، بھائی کیا رے کھاو جیولو میں ہو جی رے بھائی، کیا رے کھاو جیولو میں، ایسی 10 وندہ کھاتے رنجت ہوئے سے بھائی، 10 وندہ کھاتے رنجت ہوئے سے، تمہیں کیا رے لیا شاہ کا نام او جی رے، تمہیں کیا رے لیا شاہ کا نام جی۔ گرو پیر نصیر دین کا پھر
مشمس کے بیٹے کا یہ گنان ہے، پیر صدر دین کے دادا کا. وہ کہتے ہیں کہ تم میٹھا کھاؤ گے تو کڑوائی ہوئے گی، اس لیے لوگ مت کرو دنیا کا، یہ دنیا کی مٹھاس زہر ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ. دنیا میں جیون گزارنے کے لیے ڈیوٹی اپنی پوری کرو، لیکن من باندھو اپنا صاحب سے. دسوند ہمارے اوپر یہ پریم کی چابی ہے. میں نے آپ کو اپنی ایک بات میں کہا تھا کہ دسوند کے بغیر حاضر امام کا پریم ہمارے دل میں کبھی ہونے والا نہیں ہے. کتنی بھی آدمی ظاہر کی بندگی کرے، بیت الخیال میں روز آتا ہوئے، 3 وقت کی دعا پڑھتا ہوئے، لیکن دسوند کی اگر کچاس ہوگی اس کے دل میں کبھی بھی پریم پیدا نہیں ہوگا. پریم پیدا کرنے کا چابی جو ہے، کلید اس کی وہ دسوند ہے. 3 وقت کی دعا، جماعت کی حاضری، مرشد کا حکم، کوئی بھی قیمت کا مانا جائے، اس میں آپ کو انوکول ہوئے، آپ کو انوکول نہ ہوئے، آپ کو برا لگتا ہوئے، آپ کو اچھا لگتا ہوئے، آپ کو دکھ ہوئے، آپ کو سکھ ہوئے، کچھ بھی ہوئے، حاضر امام کا حکم ہو جاوے، اس کے سامنے آمین، اس کے اوپر عمل کرو تو دل کے اندر پریم دیو سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. مولانا حاضر امام جملہ جماعت کے اوپر دین دنیا میں رحمت کرے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکت دے، فرمان بردار مومن بنائے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، ہر بدی برائی گناہ سے بچا کے رکھے، آپ کے دکھ تکلیفیں مشکلیں دشمن دفع کرے. مولا باپا آپ میں صلاح سب محبت دے، آپ جملے جماعت کی جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی روزگار تندرستی ایمان میں برکت دے، اپنا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. آشا جی تمہیں چھو ماتا نیتا میں چھو پیتا بڑھتا ربی تم نے جانو جیرے مولا بھالا تھار تم نے جانو جی. ہمارو مستک تمہارے ہاتھ، ہمارو مستک تمہارے ہاتھ، اے جیا نہ کھوتیاں رہوے ہری انت ہری انت جو سوامی انت جو انت تو ہی جانے جی.